بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور۔ فرمایا اس ویلے اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال وعدہ فرمایا اور فرمایا کہ انہاں دو جڑے لشکر انہاں چو ہک تے آپ نو غلبہ نصیب ہو سی، اور دوسرا مقابلے ظاہر مقابلے ہی ایک نہ ہو سی، دونوں چو جس ایک نہ مقابلہ ہویا اس تے آپ نے غلبہ نصیب ہو سی۔ تو پھر بھی آپ دی رائے کہ قافلے چونکہ صرف 70 سپاہی جڑے قافلے دی حفاظت واسطے او دے نال اگر ساڈا مقابلہ ہو جائے تو آسان رہا سی، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ جڑا بڑا لشکر ہے، باطل دی جڑی بہت بڑی قوت ہے، باطل دی کمر توڑ دیتی جائے اور انہاں دی جڑ کٹ دیتی جائے۔ اور ایسی اللہ دی شان ہے کہ لشکر والے نے اپنے قاصد بھیجے قافلے کی طرف، قافلہ کنارے سمندر خیمہ زن یا رات کا وقت ہے، سوار پہنچیا لشکر چو، اور انہیں جا کے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ویلے تک ایمان نہیں لے آئے، اور قافلے دے تجارتی قافلے دے امیر انہوں نے جا کے ملیا اور اس آخیا جی بھی تسی بھی ہوں آ جاؤ، تواڈے نال بھی 70 سپاہی نہیں بھی سانو دیو، تسی بھی اسے پاسے آ جاؤ، دوئے اکٹھے ہو جائیے اور مسلمانوں کا آج بالکل تختہ چاہ دے۔ انہوں نے اسی ویلے قافلے نو کوچ دا حکم دے دیتا، فرمایا سارا سامان اٹھاتے لدو اور فوراً نکلنے دی کوشش کرو، اس تو پہلے کہ سورج نکلے اور جنگ شروع ہوئے، اسی اس بدر دی حدود چو نکل چکے ہو۔ تو نوجوان آدمی ہے وہ بڑا بھڑکیا، اس نے کہا بھئی بڑی تواڈی تے بڑی بڑا جرنیل بنیا ہوا ہے، تو تواڈی غیرت کتھے گئی ہے، اج تسی لڑائی تو نسدے پئے ہو۔ تو انہوں نے فرمایا میری غیرت اٹھن دی کنڈ تے لدی ہوئی ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس نو مال نو بچا کے مکہ مکرمہ پہنچائیں، میری ذمہ داری جنگ دی نہیں، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں قافلے نو کامیابی دے نال اور فائدے دے نال اور جڑی دولت اس دی ہے اس دے سمیت اس میں مکہ مکرمہ پہنچائیں، میری غیرت دے جنگی دے تقاضا یہ ہے، لہٰذا میں اپنی ذمہ داری پوری کرنی۔ انہوں نے قافلے نو حکم دیتا کوچ دا، اسے ویلے راتی اٹھ لد کے کوچ کر گیا، وہ بڑا اسے جلدہ بندہ واپس آ گیا۔ یعنی اللہ کریم نے انہوں نے ہک نہیں ہونا دیتا، الگ الگ ہی رہے، حالانکہ سارے جو مکے دے مشرکین دا یہ سارا نظام ہے ہک ہو بھی سکتے، لیکن اللہ کریم الگ الگ رکھا۔ جڑا بڑا لشکر جرا رہے بڑے فخر نہ بڑی اکڑ نہ اس نے مقابلہ شروع کیتا، ہویا کہ اللہ کریم چاہتا ہے یحق الحق کہ حق نو ثابت کرے، بکلمات ہی اپنے فرمان دے مطابق حق نو ثابت کرے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْقَوْمِ اور کافروں دی جڑ کٹ دے، اور یہ وہ پہلا مارکا جسے کفر دی بیخکنی ہو گئی۔ یعنی سارے مادی وسائل، ساری جنگی اسباب، افرادی قوت ساری جمع کر کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہل بدر نو کہ آج تک مکے نے اپنے جگر گوشے کٹ کے تواڈے سامنے سٹ دیتا ہے، یعنی چنے ہوئے لوگ، اور ایسی کمر ٹوٹی مکے والے دی کہ تباہ ہو گئے۔ سو فرمایا لیحق الحق ویبطل الباطل، اللہ حق نو ثابت کرے اور باطل نو باطل کر دے، پتہ لگ جائے، جھوٹ نو جھوٹ واضح کر دے، ولو کرہ المجرمون، خواہ
مجرم اس تو ناخوش ہی ہوں، مشرکین مکہ نو یہ گل پسند نہ آئے، لیکن اللہ ہی نہیں کرے گا۔ چنانچہ اب آپ دی مرضی تھی کہ وہ جتھے گھٹ طاقت ہے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ جڑی وڈی طاقت ہے اس دا فور کیوں نہ توڑے جائے اور اس دا گھمنڈ کیوں نہ خاک وچ ملایا جائے۔ اذ تستغیثون ربکم، جس ویلے تسی اپنے پروردگار نو پکار رہے ہو، فاستجاب لکم، اس نے تہاڈی دعائیں قبول کیتیاں، اور فرمایا انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، میں صف در صف باقاعدہ لشکراں دی طرح ترتیب دے کے 1000 فرشتے نو تہاڈی مدد دا حکم دے دیتا۔ عظمت رسالت کی گل ہی، ورنہ جڑیاں قوماں غرق ہوئیاں ایک ایک فرشتے نے آ کے پوریاں آبادیاں الٹ دیتیاں اور تباہ کر دیتیاں۔ کوئی ضروری نہیں وہ فرشتیاں دے لشکر ہی ہونا، ایک فرشتہ بھی کافی ہے، لیکن عظمت رسالت ہے۔ سیرت وچ ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کرائی بدر وچ، اور اتھوں فارغ ہو کے عریش بدر وچ تشریف لے کے کانے جے ہوندے وہ کانے جے کھڑے کر کے اتنے کانے دے چھت پا کے ایک جھونپڑی بنا دیتی گئی۔ یہ لشکر دی کمانڈ پوسٹ ہے جتھے جرنیل نے بہ کے لشکر نو لڑانا ہے، کون اگا جائے کون پچھا، تیر انداز کہڑے ویلے لڑن گے، تلواراں والے کہڑے ویلے لڑن گے، تو وہ جو لڑائی دا سارا کام اتھے بہ کے اس کمانڈ پوسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے سالار لشکر ہے، اور آپ دے نال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ افروز ہے۔ تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روایت ملتی ہے کہ حضور نے دعا شروع کی تھی اور اتنے تضرع دعا کی تھی کہ میں بھی لرز گیا، اور آپ دی چادر مبارک دوش اقدس تو کھسک گئی۔ اس طرح تو میں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ بس کرو، اللہ آپ دی دعا نو منظور کرے گا ضرور۔ بہت زیادہ الہاوزاری فرما رہے ہیں، اور حضور نے جڑا جملہ فرمایا وہ بڑا عجیب ہے۔ اتنے بعض معترضین اور غیر مذاہب اور باطل فرقے اعتراض کر دیں کہ صحابہ جی ڈر گئے تو آپ نے ڈر تو آدھے جی لڑیے نہیں تو انہاں موت نظر ہو۔ بھائی موت تو ڈرنے والی وہ قوم نہیں، انہوں نے خطرہ جڑا ہے اپنے محبوب دی محبت اور عشق جو مجبور ہو گئے کہ حضور نے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس واسطے اس دعا جڑا حضور نے الفاظ فرمائے وہ اس کی تائید کر دیں، فرمایا اے اللہ میں اج سارے دا سارا اسلام اس میدان وچ لے آیا۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ میں 313 بندے حاضر خدمت کر دیتے، نہیں فرمایا سارے دا سارا اسلام میں میدان وچ لے آیا۔ اگر یہ اتھے کھیت رہے اور اتھے شہید ہو گئے فلن تو بد ابدا، پھر تیرا پیغام نہ کسی تائیں پہنچ سی، نہ کوئی اس نو من سی، نہ تیری بارگاہ کسی نو سجدے دی توفیق ہو سی۔ اور اس تو اندازہ لو صحابہ کرام دے خلوص دا، کسے فرد دا نظریہ ڈھل جانا کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی بندہ فزیکلی بندہ نہ رہے بلکہ وہ مجسم ایک نظریہ بن جائے۔ اور یہ 313 تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سارے دا سارا اسلام، یعنی قیامت تک آنے واسطے کتنے ولی اللہ حسن، کتنی تعداد صحابہ کرام دی ہوگی۔ حجت الوداع 1.25 لاکھ دے قریب صحابہ کرام تو تھے، حاضر بھی ہے، اس تو علاوہ بھی تو لوگ حسن جڑے گھراں چاہے بیویاں مرد بچے، اور وہ سارے بھی اسے شامل ہیں۔ اور قیامت تک آنے والا ہر مومن خواہ کتنے پائدہ ولی ہو گیا، کس مقام نو پہنچ گیا، یہ سارے جڑے نے اسلام دے اجزاء نہ، سارے اسلام دے حصہ تے وہ 313 جڑے نے قیامت تک آنے والے سارے دے درجات اکٹھے کیتے ونجن، اور جڑے بدر وچ حاضر نہیں ہیں انہاں صحابہ دے مقامات بھی اکٹھے کیتے ونجن، تو وہ سارے جتنے بندے نہ اتنا وزن انہاں 313 دا حضور دے ارشاد دے مطابق۔ انہاں دی عظمت بھی شک کیتا جائے تو پیچھے یقین دی گنجائش کیڑی رہندی۔ فرمایا یا اللہ میں سارے دا سارا یعنی بندہ جڑا حضور دے حکم دے مطابق 313 بندے نہیں، یہ نظریہ اسلام ہے، عقیدہ اسلام ہے۔ چنانچہ اللہ کریم نے آپ دی دعا قبول فرمائی، فاستجاب لکم، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور فرمایا انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ اے میرے حبیب 1000 فرشتے دا لشکر تو میں بھیج رہا، صف بستہ ترتیب دے کے، مردفین تے در تے ایک دوسرے دے پیچھے، یعنی جس طرح لشکراں دی ترتیب ہوندی،
اور وہ لڑن گے انہاں بندیاں دی طرف. اگر مکے دے حرار مشرکن تے انہاں نہ 1000 فرشتے نبڑ لین گے تے تیرے تے جڑے خادم ہیں انہاں تے تماشا ہی تکنا. یا جنہاں نو شہادت نصیب ہے وہ عظمت انہاں نصیب ہونی تو نہ شہید ہونا, ورنہ انہاں دے کوئی قتل ہونے دی وجہ کوئی نہیں. لیکن جنہاں نو عظمت شہادت نہ, چنانچہ 14 صحابہ اس نہ سرفراز ہوئے عظمت شہادت نہ میدان بدر. 70 چوٹی دے کافر بڑے جنگجو مننے ہوئے لوگ قتل ہوئے, 70 بڑے وڈے وڈے کافر قید ہو گئے. اور جڑے قید ہوئے بھی آدھے سمجھ نہیں آتی کہ سانو کس طرح اس بندے بن کے بے بس کر دیتا. ایک کمزور جہا سپاہی لاغر جہا حضور دا خادم, وہ ساڑھے ہاتھ پیر بھی بن کے دیں تو سانو دروغ کے بارگاہ نبی لے آیا. اسی ایسے بے بس ہوئے حل نہیں سے سکتے. اور صحابہ کرام نے فرشتیاں نو جنگ لڑدیاں ویکھیا, یہ واقعات ملتے ہیں. گھوڑیاں تے سفار سفید پوشاکاں سفید پگڑیاں جنگ لڑدے ویکھے بھی. چنانچہ اللہ نے ملائکہ نو حکم دیتا کہ جاؤ میرے نہ بندیاں دی طرف لڑو. یہ وہی فرشتے ہیں جنہوں اللہ نے اطلاع دیتی کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہنا. اور اس کی تھی کہ اللہ جڑے اگے زمین تے جن پیدا کیتے نہیں وہ تو قتل و غارت ہی کر دیں. اور کوئی مخلوق کوئی جن تے تو بھی قتل زمین تے وہ بھی قتل و غارت ہی کرے گی. تو تیری عبادت تیری حمد واسطے تسی کافی ہیں. فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جاننا تسی نہیں جان دے. اتھے دسیا دیکھو میرے بندے کس کس طرح دا ایثار کر دیں. جاؤ ہوں تسی انہاں دی طرفوں جا کے جہاد کرو. وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم. اللہ نے فرشتیاں دی آمد جڑی تواڈے واسطے خوشخبری دا سبب بنا دیتی. اور ولتطمئن بہ قلوبکم, اور تواڈے دلاں نو اطمینان بخشنے دا سبب بنا دیتی. اصل جڑی کیفیت ایمانی ہے وہ ہے اطمینان قلب. ایک کیفیت دل تے وارد ہوندی جس نال دل پرسکون ہو ویندا, مضبوط ہو ویندا, اور غیر اللہ تو ڈرنا چھوڑ دینا, اور اللہ دی محبت سرشار ہو ویندا. یہ بہت جگہ تے ملدا. اصحاب کہف دے بارے ملدا وربطنا علی قلوبہم, اسی انہاں دے قلب نال رابطہ کر لیا. تجلیات باری اس تے مترشح کر دیتیاں, انوارات و تجلیات کا نزول کر دیتا. انہوں نے دلاں نو اس رابطے نے مضبوط کر دیتا, اور وہ دنیاوی ہر کم تو بے نیاز ہو کے اس خارج بہ کے اللہ اللہ کرن لگ کے نہیں سوچے انہوں میں کھانا کتھوں اسی. ایک دن گزر جائے گا, 2 دن 4 دن, آخر کھانا لباس اسی کیا کریں گے. نہیں, اللہ نے ایسا رابطہ انہوں نے قلوب نہ کیتا کہ انہوں نے چیزیں پرواہ نہیں, بے نیاز ہو گئے. چنانچہ اللہ کریم انہوں نے آپ سما. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے جس لئے حکم دیتا اللہ نے, تو اتھے بھی آنا کہ اسی انہوں نے دل نہ ربط کر لیا, ورنہ ماں واسطے نوزائیدہ بچے نے دریا برد کرنا ایڈا سوکھا نہیں. اسی طرح اتھے فرمایا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ, تاکہ تہاڈے دلاں نو اطمینان نصیب ہوئے. تو سانو یہ ویکھنا چاہیے جڑے اسی مدعی ہیں اسلام دے ایمان دے کہ کیا ساڈے دلاں نو اس تے یقین اور اطمینان ہے, سکون ہے. اگر اطمینان نصیب ہوئے تو بندہ پھر دنیاوی لالچ سے چاہ کے اللہ دی نافرمانی نہیں کرتا. نماز پڑھ دیں, تسبیح پڑھ دیں, سود نہیں کھاندا, جھوٹ نہیں بولتا, دوسرے دا مال نہیں لٹتا, دوسرے دی جانیں نہیں لیندا, قتل و غارت گری نہیں کرتا, اللہ دی حدود دے اندر رہندا. جتھے اللہ حکم دیندا جہاد دا اتھے لڑدا, جتھے اللہ صلح دا حکم دیندا اتھے صلح کردا, محنت کردا, رزق اللہ کولوں لیندا, حلال رزق حاصل کردا, غریب غربا دی بھی پرورش کردا. یہ ہونا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ, تہاڈے دلاں نو سکون ہو جائے. اور جڑا اے مختلف اندیش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو اندیشہ آپ نو کوئی دکھ نہ پہنچے یا دوسرے, یہ ختم ہو جانے, یقین ہو جائے کہ کچھ نہیں ہو سکتا, انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک رہے گا. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, فتح تو اللہ دے کول ہے. فتح کیا ہے؟ جس نے چاہے غالب کر دے. ان اللہ عزیز حکیم, اللہ غالب بھی ہے اور وہ حکمت والا بھی ہے. اس دی حکمت دا تقاضا ہونا جتھے اتھے اس طرح اس دی رحمت پہنچ دی, اور وہ حکیم ہے اور وہ غالب ہے, جو چاہے کردا, اس میں کوئی روکن والا نہیں. یہ فتح و شکست, غلبہ اور مغلوبی سب اللہ دی طرف ہوندا. اج اسی اگر اپنے آپ نو قابل رحم حالت وچ پانے تو سانو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ساڈے قلوب نو اطمینان حاصل ہے ایمان تے.
اللہ تے اسی اللہ کو اسی بھی دعا کری یا اللہ ساڈے دلوں نوں بھی اطمینان عطا کر، ساڈے تے بھی وہ کیفیت مترشح کر، ساڈے تے بھی وہ حالت وارد کر دے کہ سانوں اطمینان و یقین ہو جائے۔ اور یہ جڑا یقین و اطمینان ہے یہ اسلام تے عمل درآمد دا سبب بننا، توفیق عمل تا نصیب ہوندی۔ اور سانو اسی کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن امیداں غیر اللہ نال وابستہ کیتی ہیں، بڑے دروازے تے اسی دھکے کھانے ہیں بلا وجہ، اور اسی غیر اقوام دی حتیٰ کہ کافراں دی گل من کے عمل کرنے ہوئے نہ منی تو بڑا نقصان ہو سی۔ یہ اطمینان قلب دے خلاف ہے۔ اسی اس واسطے ذلیل ہاں کہ معاذ اللہ ساڈے دلاں نوں او کیفیت ایمانی اور او اطمینان نصیب نہیں، اللہ سانو نصیب کرے۔ فتح و شکست اس دے ہاتھ جو آگے نا، میر نے آکھیا فتح و شکست نصیبوں پہ ہے بھلے اے میر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ جیت ہر اللہ دے دستے قدرت وچ، ساڈا کام تے ہے کہ اللہ دے حکم دے مطابق مقابلے دا حق ادا کر جائیے، اگوں اس دے اپنے فیصلے وہ قبول کرے۔ اذ یغشیکم النعاس آمنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذهب عنکم الرجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام۔ جس ویلے اللہ کریم نے تواڈے تے ایک نیند دی چادر اڑا دیتی۔ نیند اس نو آکھیا گیا جڑا متوجہ اللہ ہو کے تے ایک کیفیت جڑی ایسی کہ جسے انسانی حواس تو بالا تر ہو کے متوجہ اللہ بندہ ہو جائے، ایک قسم دا ایسی کیفیت وارد ہو گئی کہ ارد گردی خبر ہی نہ رہی، پوری طرح دل متوجہ اللہ ہو گیا۔ فرمایا یہ نیند قسم دی چادر ستاں اڑائی کہ تو اپنی طرفوں اسے سکون عطا کیتا جائے، تھوڑے دل پر سکون ہو جان، اور تسی اس چیز کو بے نیاز ہو جاؤ کہ بظاہر لشکر جرار نظر آ رہا ہے اور انہوں کو بڑے اسباب و وضع، یہ چیز تھوڑے دلوں چوں نکل جائے اور دل پر سکون ہو جان۔ اور پھر بعض صحابہ کو غسل دی ضرورت پیش آ گئی، پانی اتنے نہیں لب دیا، فرمایا ینزل علیکم من السماء ماء، اللہ نے تواڈے تے آسمانہ تو پانی نازل کر دیتا، اور بس دی بارش چنا دا غسل بھی ہو گیا، انہوں اتنے نہا بھی لیا اور انہوں نے پاک کر دیتا۔ اور یذهب عنکم الرجز الشیطان، اور یہ جڑی نجاست ہوندی اگر غسل فرض ہو جائے تو بندے تے نجاست آ ویندی تے بدن جس لے نجس ہوندا یا اس تے غسل واجب ہوندا تے شیطان زیادہ اس نو متاثر کر سکدا، انہوں تے نہ نہانے دی فرصت ہے نہ پانی لب گیا، اللہ نے بارش نازل کر دیتی۔ مسلمان ایسی جگہ تے جڑی نسبتاً تھوڑی جی ڈلوان نہیں، بارش ہو کے جگہ اور جگہ پکی ہو گئی، ریت مضبوط ہو گئی، لشکر کفار ایسا ہے جتے پانی جا کے جمع ہو گیا، دلدل جی بن گئی اور اُرا پرا ٹرنا اور مشکل ہو گیا، تو اس بارش نے کتنے کم کیتے کہ تانوں جنہاں تے غسل واجب ہو گیا انہاں دا غسل بھی ہو گیا اور انہاں نوں پاکیزگی نصیب ہو گئی، شیطان دے حملے دا خطرہ گھٹ گیا۔ اور وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تہاڈے دلاں نال اللہ دا رابطہ بھی ہو گیا، دل مضبوط بھی ہو گیا، یعنی نجاست ہٹ گئی، بدن بھی طاہر ہو گیا، تے رابطہ اللہ بھی نصیب ہو گیا۔ گل پھر اتھے آ گئی نا کہ یہ جڑا رابطہ ہوندا من جانب اللہ یا ذات الہی نال جڑا رابطہ ہوندا یہ دلاں نوں سکون عطا کردا۔ اور سلوک اور تصوف دا پہلا سبق بھی لطائف تو بعد رابطہ ہی ہے کہ لطائف منور کر کے رابطہ حاصل کرے کہ قلب چو اللہ اٹھے اور ہو عرش عظیم دے نال جا کے لگے اور رابطہ حاصل کرے۔ اے وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تہاڈے دلاں تے اور رابطہ نازل کر دے، تعلق باللہ مضبوط ہو جائے اور محض تہاڈے سامنے اللہ دی فرما برداری رہ جائے، دنیاوی نتائج تو تہاڈی سوچ بالا تر ہو جائے، اسباب و وسائل نو چھوڑ کے محض اللہ دی اطاعت اور اللہ دے حکم دی تعمیل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاد عالی دی تعمیل تہاڈے دل وچ رہ جائے کہ جو حضور نے فرمایا اساں او کرنا، نتیجہ کی ہو سی اللہ دے دستے قدرت وچ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس طرح تہاڈے قدماں نوں مضبوط کر دے۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جس ویلے تہاڈے پروردگار نے حکم دیتا فرشتیاں نوں انی معاکم،
میں تواڈے نال ہاں، میری ذات میری تائید تواڈے نال ہے، میری قوت تواڈے نال ہے۔ فثبت الذین آمنوا، مومنا واسطے تسلی دا سبب بنو اور مومنا نو تسلی دیو، مومنا دے قلوب تے تسلی دی کیفیت وارد کر دیو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور کافراں دے دلاں وچ میں مومناں دا رعب طاری کر دیاں گا، وہ باوجود کثرت تعداد دے، باوجود کثرت وسائل دے لرزہ پر اندام ہو جان گے۔ فضربوا فوق الاعناق، انہاں دیاں گردناں مارو، وضربوا منہم کل بنان، اور انہاں دا ایک ایک جوڑ جڑا اس نو الگ کر دیو، تروڑ دیو، درد دے نال بھر دیو، انہاں دے اعضاء و جوارح نو درداں نال بھر دیو، انہاں دے ایک ایک جوڑ تے ضرب مارو اور انہاں دیاں گردناں کٹ دیو۔ یعنی کافر صرف قتل نہیں ہوئے بلکہ انہاں تے جسمانی عذاب بھی من جانب اللہ وارد ہویا کہ ہر جوڑ درد اٹھ گیا اور ہر جوڑ تے فرشتیاں نے ضربہ ماریاں اور فرشتیاں نے بھی کافراں دیاں گردناں کٹیاں۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس واسطے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کی تھی۔ یہ سزا انہوں تے یہ دنیاوی سزا کہ انہوں نے مار بھی پئی فرشتیاں دی اور قتل بھی ہوئے اور ذلیل بھی ہوئے، شکست بھی ہوئی، اس واسطے کہ انہوں نے اللہ دی مخالفت انہوں نے کس طرح کی تھی؟ فرمایا میرے حبیب دی مخالفت، جس نے میرے حبیب دی مخالفت کی تھی اس نے میری مخالفت کی تھی، جس نے میرے حبیب دی اطاعت کی تھی اس نے میری اطاعت کی تھی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جیڑا بھی اللہ و اللہ دے رسول دی مخالفت کردا، ایزاد سبب بندا، نافرمانی کردا اور آپ دے ارشادات نو قیمتی نہیں سمجھدا بلکہ اس دے مقابلے حضور دی مخالفت نو اہمیت دیندا، اللہ بڑے سخت عذاب دینے والا، پھر وہ عذاب الہی تو نہیں بچدا۔ اللہ کریم بہت ڈاڈا اور قادر ہر چیز تے اور اس دے عذاب بڑے سخت۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔